الحمد لله الحمد لله الأبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين المنذرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. محترم سامعین کرام، آئیے میں آپ کو توکل کی صوفیانہ انداز میں تشریح کرتا ہوں، جسے تصوف کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے توکل کسے کہا جاتا ہے، آئیے میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں. توکل کے 3 درجے ہیں. توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہونے کو کہا جاتا ہے. توکل کے 3 درجے ہیں. توکل کا ایک درجہ کہ آپ تعبیر بھی کریں اور اللہ کی ذات پر توکل بھی کریں. یہ توکل کی ایک قسم ہوئی. چنانچہ توکل کی دوسری قسم کہ آپ صرف توکل کریں، اور توکل کی تیسری قسم اور سب سے اعلیٰ قسم، وہ قسم ہمارے گروہ مہدویہ کے فقراء کی قسم ہے. وہ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہی نہ کرنا. نعوذ باللہ، توکل ہی نہ کرنا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی طلب رکھنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ماننا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. چنانچہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ میرے دل کے حال کو پڑھ کر مجھے اس چیز کو عنایت کر دے گا. چنانچہ توکل کی پہلی قسم کہ توکل بھی ہو اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی ہو. یہ پہلی قسم ایک مچھیرے کی ہے کہ وہ جال ڈالتا ہے، اس کے بعد توکل کرتا ہے. تدبیر اس نے اختیار کی، اب مچھی دینا یا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، اس بارے میں وہ توکل کرتا ہے. اور توکل کی دوسری قسم، جب بچہ روتا ہے، جب بھوک لگتی ہے اسے تو بچہ روتا ہے اور کسی کی طرف وہ اپنی نظروں کو نہیں رکھتا. بچے کو جب بھوک لگتی ہے وہ صرف اپنی ماں کی طرف نظر رکھتا ہے. یہ توکل کی دوسری قسم. لیکن توکل کی تیسری قسم کیا ہے؟ توکل کی تیسری قسم غرباء کرام کی ہے. توکل کی تیسری قسم گروہ مہدویہ کے مرشدین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا. چنانچہ توکل اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر توکل کا کہیں استعمال ہوا، سب سے زیادہ اگر توکل کہیں یوز میں آیا تو وہ گروہ مہدویہ کی قوم ہے، جس قوم میں توکل کو پوری طریقے سے ادا کیا گیا ہے. توکل، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے. اگر توکل کا لفظ لیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں اور چونٹی میں جو مناظرہ ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو یہ عہد کیا کہ میں تجھے سال میں 1 دانہ دوں گا. تو چونٹی کو کئی زمانے کے بعد واپس دیکھا گیا تو چونٹی کہتی ہے، تو چونٹی کو جب دیکھا گیا تو چونٹی 2 دانے لیے جا رہی تھی.
پوچھا کہ تیری سال بھر کی غذا، تیری سال بھر کی خوراک ایک دانہ ہے، لیکن میں تجھے 2 دانوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو چونٹی کہتی ہے کہ جب تک میرا توکل خلاق کائنات کی ذات تھا، جب تک میرا توکل اس رزاق کی ذات پر تھا، تب میں آدھے دانے پر بھی شکر گزار رہتی تھی، لیکن جب سے یہ توکل کا نظام اللہ سے ہٹ کر کسی بندے کے ہاتھ میں آیا، مجھے رزق دینے کا نظام اللہ سے ہٹ کر کسی بندے کے ہاتھ میں آیا، تو جب سے مجھے خوف ہوا اور میرا توکل اس جگہ پر ٹوٹ گیا، اسی لیے مجھے اس طرح کا خوف ہوا کہ میں بھوکی رہ جاؤں گی، اس لیے میں نے 2 دانوں کا ذخیرہ شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ توکل ہماری ذات میں بھی ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو سنے گا۔ توکل کے بارے میں آیا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گروہ مہدویہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گروہ مہدویہ میں کچھ لوگ آ کر روٹی کو ڈال کر جا رہے تھے، چنانچہ صحابہ اکرام، غرباء اکرام اس جگہ پر جلوہ افروز تھے، انہوں نے آ کر گھر میں جب واپس دیکھا، جب عبادتیں کر کر گھر پر واپس آئے تو گھر میں روٹی کا ٹکڑے کو پایا، چنانچہ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کو پایا، تیسرے دن بھی انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کو پایا، چوتھے دن تمام فقراء اکرام، تمام غرباء اکرام، تمام مسکین لوگ، تمام مہدی موعود علیہ السلام کے خلفاء حضور مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آقا ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اے آقا ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے منسلک ہے، ہماری نیت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، ہماری آرزو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے آرزو کا نہ جوڑیں تو ہماری نیت اور ہمارا عرض کرنے کا نتیجہ، ہماری نیت اور ہمارا مانگنے کا وسیلہ ایک رہ جائے گا، چونکہ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آس دینے والے سے رہ جائے گی، جب تک ہماری آس اللہ تعالیٰ سے جڑی رہے گی تب تک ہمارا ایمان سلامت ہے، لیکن اگر ہماری آس اللہ تعالیٰ سے چھوڑ کر کسی مخلوق پر لگ جائے گی اس وقت ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام نے معلوم کرنے کے بعد ایک صحابی اکرام کا نام آیا، چنانچہ صحابہ اکرام سے اس صحابی سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دائرے کا طواف کیا، میں نے ہمارے دائروں کو دیکھا تو میں نے ہمارے دائروں میں اس چیز کو پایا کہ ہمارے دائرے میں بہت ہی غریبی ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ چیز ہمارے دائروں میں مجھے پسند نہ آئی، لہٰذا میں نے سوچا کہ ان کے کھانے کا انتظام میں کر دیتا ہوں، عبادت تو یہ لوگ کریں گے ہی، ان کے کھانے کا انتظام میں کر دیتا ہوں تاکہ انہیں پیٹ کا خیال نہ رہے، انہیں کھانے کا خیال نہ رہے، اس لیے میں ان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ وہ مذہب ہے جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، یہ وہ مذہب ہے جسے قرآن سے اخذ کیا گیا ہے، یہ وہ مذہب ہے جو اتباع محمد رسول اللہ ہے، اس مذہب میں اللہ تعالیٰ سے امید لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی غیر سے امید نہیں لگائی جاتی۔ چنانچہ وہ صحابہ اکرام وہ صحابی جو تھے ان کو منع کر دیا گیا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بے شک میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا۔ توکل کی ایک مثال اور ایک بھی ہمیں ملتی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آخری وقت قلت کو محسوس کرتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک آخری واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت سے تو آپ واقف ہوں گے، ان کی ذات سے تو آپ متعارف ہوں گے، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جنہوں نے تاریخ مہدویہ کی سب سے پہلی کتاب کو مرتب فرمایا، انہوں نے شادی کی، چنانچہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کی، شادی ہونے کے بعد جب شادی
شادی ہونے کے بعد اس رات کو جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد بیٹے نے اپنے حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن نے اپنی بیوی کا جوڑا لیا اور اپنا جوڑا لیا اور لے کر دریا کے پاس جاتے ہیں، اور کپڑوں کو دھو کر جب واپس آنے لگتے ہیں تو آپ نے جو کہ کچھ بوندوں کو دیکھا، جو کہ کچھ ذرات کو دیکھا، جو گیہوں کی مثل ہوتی ہے، چنانچہ اس کے کچھ ٹکڑوں کو دیکھا، اس کے کچھ قطروں کو دیکھا، اس کے کچھ عددوں کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن نے ان عددوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر گھر پہ واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کتنے دن سے بھوکے ہو؟ تو بیوی نے کہا، انہوں نے خود فرمایا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ تو بیوی نے کیا عرض کی کہ میں 7 دن کے فاقے سے ہوں۔ آپ 3 دن کے فاقے سے ہیں لیکن میں 7 دن کے فاقے سے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جیب میں سے جو کہ ذرات کو نکالا۔ چنانچہ شاہ نظام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گئے تھے، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی، اور آپ نے حضرت بندگی میاں عبد الرحمن کو کافی غصہ کیا، کافی ڈانٹا اور کہا کہ پرانی قوم کی امتوں پر یہ سب چیزیں حلال تھی، لیکن ہم گروہ مہدویہ سے ہیں، ہمارا مذہب عالیت کا مذہب ہے، ہمارا مذہب اونچائیت کا مذہب ہے، ہمارا مذہب صوفیت کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تصوف کی انتہا کہلاتا ہے، ہمارا مذہب اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اس لیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں سب بیکار ہے۔ چنانچہ اس جو کے دانے کو جا کر خیرات کر دیا گیا۔ بے شک گروہ مہدویہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ گروہ مہدویہ کا جب کوئی فقراء جب سوتے تھے تو اپنے برتنوں کو الٹا کر کے سوتے تھے، کل صبح کا کچھ خیال نہیں رکھتے تھے، آج کا پورا ذخیرہ ختم کر دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہدی موعود السلام کے اس واقعے کو بھی سنا ہوگا کہ دریا میں جا رہے تھے، آپ نے تمام کھانے پینے کی اشیاء تمام پانی میں ڈال دی۔ چنانچہ یہ مہدویت کا اعلیٰ نظام ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی نے اپنی تعلیمات کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا، لیکن آپ ان لوگوں کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر کسی کی تعلیمات میں کچھ نہ کچھ نقص نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک کو ہٹا کر، ہٹ دھرمی کی اینک کو ہٹا کر اگر آپ گروہ مہدویہ کو دیکھیں تو اس کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تبھی آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ بے شک گروہ مہدویہ واحد وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے کتاب پر عمل کرتی ہے اور حضور کی مکمل اتباع کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔